کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے تو پھر ہماری زندگی کیوں نہیں بدلی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ وعدہ کر چکا ہے تو پھر ہماری دعائیں رک کیوں جاتی ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یعنی دعا تو صرف مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور مان لینا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا، تنہائی، بے سہارا تھے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من العلم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے غم سے نجات دے دی۔ تو یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو صدقے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تم اللہ کی حضور سچے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کرو تو تمہاری دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا کا اثر الفاظ میں نہیں ہوتا، دعا کا اثر یقین میں ہوتا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ پر یقین کتنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ بے سہارا ہیں، اگر آپ قرض دار ہیں، اگر آپ مایوس ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو مختصر ترین طریقہ ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سنتا ہے، چاہے آنکھوں سے آنسو نکلے یا نہ نکلیں، دل کی صدا اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔